اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فیض احمد فیض کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، تو غزل نمبر 1 کا پہلا شعر پڑھنے سے پہلے ہم ان الفاظ کے معنی پر غور کریں کہ ان الفاظ کے معنی اور مطلب کیا ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے باد نوبہار، یعنی شروع ہونے والی بہار کی مہکی ہوا۔ قفس اس کے معنی ہے پنجرہ، صبا اس کے معنی ہے صبح۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے ذکر یار، اس کے معنی ہے محبوب کی ذکر۔ اور اس کے بعد کنج لب، کنج لب کے معنی ہے ہونٹوں کی مسکراہٹ۔ پھر اور ایک لفظ ہے سرکاکل، جس کے معنی ہے محبوب کی زلفوں کی خوشبو۔ پھر غم گسار، جس کے معنی ہیں بد نصیب غمگین۔ شب ہجراں، جس کے معنی ہیں جدائی کی رات۔ اسی طرح سے عاقبت، اس کے معنی ہیں آخرت۔ کوئی یار، اس کے معنی ہیں محبوب کا کوچہ۔ اس کے بعد سوئے دار، اس کے معنی ہیں سولی کی طرف یا پھانسی کی طرف۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے تار تار، جس کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ پیارے بچوں، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ ان الفاظ کے معنی اور مطلب کیا ہیں، تو امید رکھیں گے کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو اب ہم فیض احمد فیض کی غزل کی پہلے شعر پر نظر ڈالیں گے۔ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ تو غزل اس طرح ہے: گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلی، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلی۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں امیدوں کے پھول کھل اٹھے ہیں، شروع بہار کی ہوا نے میرے دل میں تازگی پیدا کی ہے۔ اے محبوب، اب صرف تمہارے آنے کی دیر ہے، محبت کے اس حسین باغ کو تمہارا ہی انتظار ہے۔ دنیا کا کاروبار صرف تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے رکا پڑا ہے۔ پیارے بچوں، غزل کا دوسرا شعر اس طرح ہے: قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلی۔ اس کی تشریح اس طرح ہے: شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، صبح کی مہکتی ہوئی ہوا سے کہو کہ میرا پنجرہ اداسی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں تو میرے محبوب کا ذکر چل رہا ہوگا۔ صبا سے کہو کہ وہ میرے محبوب کی خبر لائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ پھر تیسرا شعر اس طرح ہے: کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہوا آغاز، کبھی تو شب سرکاکل سے مشک بار چلی۔ اس کی تشریح ہم اس طرح سے کریں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کبھی صبح کا آغاز تیرے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے ہوتا ہے، اور رات محبوب کے بالوں کی خوشبو سے معطر ہو۔ ہم بد نصیب ہیں، ہم قسمت کے ماروں کی قسمت ہی کہاں ہے۔ پھر شعر نمبر 4 ہے: جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلی۔ اس کی تشریح اس طرح ہے: شاعر فرماتے ہیں کہ اے میری محبوب، تیرے جدائی میں ہم پر کیا گزری، جدائی کی راتیں کتنی لمبی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تیری جدائی میں جو آنسو میں نے بہائے، اس سے تیرے تمام گناہ دھل گئے اور تیری آخرت سنور گئی۔ پیارے بچوں، پھر اور ایک شعر ہے: حضور یار کی ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے
گریبان کا تار تار چلی۔ اس کی تشریح ہم یوں کریں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کے دربار میں میری طلبی ہوئی، مجھے بلایا گیا، مجھ سے میری دیوانگی کے متعلق پوچھا گیا۔ میں اپنے پھٹے پرانے گریبان کے ٹکڑوں کو گرے میں باندھ کر محبوب کے دربار میں چل پڑا، تاکہ محبوب یہ حال دیکھ کر میری دیوانگی کو سمجھ پائے گا۔ پھر شاعر نمبر 6 ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئی دار چلی۔ اس کی تشریح یوں ہو سکتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ عشق کی راہ میں آنے والا کوئی مقام مجھے پسند نہیں آیا۔ عشق سے دیوانہ ہو کر میں اپنے محبوب کے کوچے کی طرف چل پڑا، لیکن عشق کی مصیبت میں پھنس کر ایسا لگا جیسے میں پھانسی کی طرف چل پڑا۔ پیارے بچوں، پھر آخری شعر اس طرح ہے، بڑا ہے درد کا رشتہ، بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب ہی سہی، تمہارے نام پر آئیں گے غم گسار چلی۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کریں گے۔ شاعر فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ میں دل کا غریب ہوں، میری آرزو کی کوئی قیمت ہی نہیں، لیکن اے محبوب، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے یہ محبت اور درد کا رشتہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے درد کو جانتے ہیں، جہاں بھی تیرا نام لیا جائے گا یہ بات الگ ہے کہ میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے فیض احمد فیض کے چند اشعار، جن کی تشریح ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ خود بھی ان اشعار پر غور کریں گے اور ان کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی آپ سے ان اشعار کے متعلق تشریح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ بلا رکاوٹ بغیر کسی مشکل کے آپ تشریح کر سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا، اگر خدا نے فرصت دی تو ہم دوسرے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔